اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں المراجعات کا ترجمہ مذہب حق علیہم السلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بتا چکے ہیں کہ یہ ایک مناظرہ ہے جو سلیم البشری اہل سنت کے بڑے عظیم عالم دین جنہوں نے شرف الدین موسوی صاحب سے سوالیہ انداز میں معلوم کیا ہے کہ مختلف سوال کیے ہیں کہ کیا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہی پیروی واجب و لازم ہے، اور ان سے معلوم کیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں یہ بات ثابت کیجئے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہی پیروی واجب و لازم ہے۔ اس سلسلے میں شرف الدین موسوی صاحب نے جو قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں ان کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ سوال کو ذہن میں رکھیے کہ کیا قرآن مجید کی روشنی سے یہ ثابت ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہی پیروی واجب و لازم ہے؟ تو بہت ساری آیات اس سے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اب پھر سلسلے کو پیج نمبر 111 سے شروع کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ کیا یاد رکھو کہ رسول سچی بات لے کر آئے ہیں، اور جس نے ان کی تصدیق کی یہی تو لوگ پرہیزگار ہیں۔ پس یہی حضرت رسول خدا کے مخلص جماعت اور آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جنہیں خداوند عالم نے اپنی بہترین رعایت اور بلند ترین توجہ کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور ارشاد ہوتا ہے وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْاقْرَبِین، اے پیغمبر اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو خدا کا خوف دلاؤ۔ یہی پیغمبر کے اولو الارحام ہیں، اور اولو الارحام بعض سے مقدم اور اولا ہیں۔ کتاب الہی میں یہی پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور قریبی رشتہ دار بھلائی کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ یہی بروز قیامت پیغمبر کے درجے میں ہوں گے اور جنت نعیم میں آپ کے ساتھ ہوں گے، جن پر دلیل خداوند عالم کا یہ قول ہے والذین آمنوا واتبعتہم وذریتہم بایمان، اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی، جو لوگ کے ایمان لائے اور ان کی ذریت نے بھی ایمان لا کر اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہی سے ملحق کر دیں گے، اور ان کے اعمال میں رتی برابر کمی نہ کریں گے۔ یہی وہ حقدار حضرات ہیں جن کے حق کی ادائیگی کا قرآن نے ان الفاظ میں حکم سنایا وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، صاحبان قرابت کو ان کا حق دے دو۔ یہی وہ صاحبان خمس ہے، جب تک ان کو خمس نہ پہنچایا جائے انسان بری الذمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارشاد الہی ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، سمجھ رکھو کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خدا کا ہے، رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں کا ہے۔ یہی وہ صاحبان فے ہیں جن کے متعلق خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى، خداوند عالم نے دیہات والوں سے جو مال بطور خالصہ بلا حرب و ضرب رسول کو دلوایا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور رسول کے لیے اور صاحبان قرابت کے لیے ہے۔ یہی وہ اہل بیت ہیں جن سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خطاب کیا ہے۔ یہی وہ آل یاسین ہے جن پر خداوند عالم نے سلام بھیجا، اور ارشاد ہوا سلام علی آل یاسین، یہی وہ آل محمد ہے جن پر درود و سلام بھیجنا خداوند عالم نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تحقیق کہ خداوند عالم اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام کیوں کریں، یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ ارشاد ہوا کہ درود آپ کے آل پر کیوں کر بھیجا جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان حضرات پر درود بھیجنا پیغمبر پر درود بھیجنے کا جز ہے۔ جب تک آپ کی آل کو بھی شامل کر کے درود نہ بھیجا جائے تب تک پیغمبر پر درود پورا نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء محققین نے اس آیت کو بھی ان آیات میں شمار کیا جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی نے بھی صواعق محرقہ میں باب 11 میں اس آیت کو من جملہ الآیات کے شمار کیا جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ پس یہی منتخب برگزیدہ بندگان الہی ہیں بحکم خدا، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، یہی وارثان کتاب خدا ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہوں نے ہم نے اپنے بندوں میں منتخب کیا ہے۔ پس لوگوں میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو امام کی معرفت نہیں رکھتے، اور بعض میانہ رو ہیں یعنی دوست داران آئمہ، اور بعض نیکیوں کی طرف بحکم خدا سبقت کرنے والے ہیں یعنی امام، اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اہل بیت طاہرین کی شان میں نازل شدہ اتنی آیات بیان کرنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جناب ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ تنہا حضرت علی کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ابن عباس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ 1/4 قرآن اہل بیت کے متعلق نازل ہوا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت اور قرآن ایک جڑ کی 2 شاخیں ہیں جو کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ ہم انہیں چند آیتوں پر بس کرتے ہیں، انہی میں آپ غور فرمائے، آپ پر حقیقت اور امر واقع بخوبی واضح ہو جائے گا۔ سلیم البشری کے جواب میں اتنی آیتیں شرف الدین موسوی صاحب نے پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود بحکم الہی الحمدللہ عظیم ہیں اور ان پر غور و فکر کریں، حق آپ پر بالکل واضح اور ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان جواب کو پڑھنے کے بعد یعنی جواب خط پڑھنے کے بعد وہ خط نمبر 7 تحریر کرتے ہیں۔ 6 خط تک ابھی ہماری گفتگو آپ تک پہنچ چکی ہے، اب خط نمبر 7 سے پھر شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور سلام و تسلیم، گرامی نامہ سبب عزت افزائی ہوا، سبحان اللہ، آپ کے زور بیاں قوت تحریر کی داد نہیں دی جا سکتی۔ آپ نے جتنی باتیں تحریر فرمائے ان میں سے کس کو مجال تکلم نہیں ہے کہ جو آپ نے لکھا صحیح لکھا، البتہ ایک کھٹک دل میں رہ جاتی ہے۔ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کے متعلق ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے وہ شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہیں۔ برائے کرم اس اعتراض کا دفعہ پیش کیجیے۔ یعنی یہ آیتیں جتنی بھی آپ نے پیش کی ہے یہ تو وہ ہیں جن کی روایت ان راویوں نے پیش کی ہے جو شیعت سے تعلق رکھتے تھے، اور شیعہ راویوں کی بات کو اہل سنت تسلیم نہیں کرتے، لہذا اس اعتراض کو ختم فرمائیں۔ جواب خط، آپ نے جو اعتراض پیش کیا وہ درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اعتراض کے دونوں ٹکڑے غلط ہیں، یہ بھی کہ جنہوں نے ان آیات کی شان نزول کے متعلق روایت کی ہے وہ شیعہ تھے، اور یہ بھی کہ شیعوں کی روایت کردہ حدیث حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہے۔ اعتراض کا پہلا حصہ تو یوں درست نہیں ہے کہ ان آیات کی شان نزول کے متعلق صرف شیعوں ہی نے روایت نہیں کی ہے بلکہ معتبر و موثق علماء اہل سنت نے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کی سنن اور مسانید اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے ان روایتوں کو شیعوں سے کہیں زیادہ طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ اگر شیعہ علماء نے کسی آیت کے متعلق 4 طریقوں سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے
تو حضرات اہل سنت نے 10 طریقوں سے اس کو روایت کیا ہے۔ رہ گیا اعتراض کے دوسرا ٹکڑا کہ شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہے، تو یہ اور بھی غلط ہے، جیسا کہ علماء اہل سنت کی کتب حدیث گواہ ہے کہ حضرات اہل سنت کے طریق و اسناد میں 1-2 نہیں بکثرت شیعہ راوی ملتے ہیں، اور شیعہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ نامی گرامی، جن کی شیعت سے دنیا واقف ہے۔ وہ شیعہ جنہیں برا کہا جاتا، گمراہ سمجھا جاتا، رافضی کہہ کر پکارا جاتا، انہی شیعوں کی روایتیں آپ کی صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، اور ان کے علماء اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی۔ خود امام بخاری کے شیوخ میں بہت سے ایسے شیعوں کے نام ملتے ہیں جنہیں رافضی، مخالف وغیرہ کہا جاتا ہے، مگر پھر بھی امام بخاری نے ان سے استفادہ کیا، ان سے روایتیں لیں۔ امام بخاری نے بھی ان کی روایت کردہ حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں، اور دیگر اصحاب صحاح نے بھی۔ ان تمام حقائق کے باوجود یہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ شیعوں کی روایت حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر معترضین اس حقیقت کو ذہن نشی کر لیں کہ شیعہ اہل بیت کے پیرو، انہی کے اصولوں کے پابند اور ان کے اوصاف و محاسین کا پرتو ہیں، تب اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر اعتماد و اعتبار کے لائق ہیں۔ لیکن ناواقفیت نے ایک اشتباہ کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کس قدر لائق ماتم ہے یہ امر کہ محمد بن یعقوب کلینی، ایسے بزرگ جنہیں دنیا ثقۃ الاسلام کے لقب سے یاد کرتی ہے، محمد بن علی بن بابوے القمی، جو مسلمانوں کے صدوق کہے جاتے ہیں، محمد بن حسن طوسی، جنہیں شیخ الامت کہا جاتا ہے، محض شیعت کے جرم میں معترضین یعنی اعتراض کرنے والوں کے نزدیک اعتبار کے قائل نہ سمجھے جائیں، اور ان کی پاکیزہ صفات جو علوم آل محمد کا خزینہ ہے حقارت کی نظر سے دیکھی جائے۔ ایسے بزرگوں کے متعلق شک و شبہ سے کام لیا جائے جو جامع علوم و کمالات تھے، روئے زمین پر قطب و ابدال کی حیثیت رکھتے تھے، جنہوں نے خداوند رسول کی اطاعت، احکام الہی کی تبلیغ، اشاعت و مسلمان کی خیر و خواہی اور رہبری میں اپنی عمر تمام کر دی۔ معمولی سے معمولی شخص واقف ہے کہ یہ مقدس حضرات جھوٹ کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی ہزاروں کتابوں میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے اور صراحت کی حدیث پیغمبر میں جھوٹ بولنا ہلاکت و عذاب دائمی کا سبب ہے۔ حدیث میں جھوٹ بولنا تو اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے روزہ توڑنے والی چیزوں میں قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں عمداً جھوٹی حدیثیں بیان کرے تو ان حضرات کا فتویٰ ہے کہ اس شخص کا روزہ باطل ہو گیا اور اس پر روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی دینا ضروری ہے۔ جس طرح دیگر مفردات کا حکم ہے، یعنی جھوٹی حدیث بیان کرنے کا بھی، جب کذب کو اتنا وہ ایسا عظیم سمجھتے ہیں کہ خدا را انصاف سے فرمائیے کہ خود ایسے حضرات کے متعلق جو صالحین و ابرار عابد شب زندہ دار ہوں، ایسا وہم و گمان بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں افسوس، شیعان آل محمد اہل بیت کے پیرو متہم سمجھے جائیں اور ان کی بیان کی حدیثوں پر قبض و افطراء کا شک و شبہ کیا جائے، ان کے اقوال ٹھکرا دینے کے قابل سمجھے جائے، اور خارجی، ناسبی، خدا کو مجسم ماننے والے افراد کی حدیثیں سر آنکھوں پر رکھی جائے، وہ جو کچھ بیان کرے آمنا و صدقنا کہہ کر تسلیم کر لیا جائے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ سمجھی جائے۔ یہ تو کھلی ہوئی ناانصافی، سری جفا پروری ہے، خدا محفوظ رکھے۔ مکتوب یعنی خط نمبر 8۔ حضرت مولانا محترم تسلیم، آپ کا تازہ مکتوب یعنی جواب خط ملا۔ آپ کی تحریر اتنی متین دلائل سے پر اور حقائق سے لبریز تھی کہ میرے لیے چارہ کار ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ایک ایک لفظ تسلیم کر لوں۔ البتہ جو آپ نے تحریر فرمایا کہ حضرات اہل سنت نے بکثرت شیعہ راویوں سے روایتیں کی ہیں، اسے آپ نے بہت مجمل رکھا۔ آپ کو ذرا تفصیل سے کام لینا چاہیے تھا۔ مناسب تھا کہ آپ ان شیعہ راویوں کے نام تحریر فرماتے، نیز ان کی شیعت کے متعلق حضرات اہل سنت کا اقرار بھی ذکر کرتے۔ امید ہے کہ آپ میرا مقصد
سمجھ گئے ہوں گے۔ محترم سلام و مسنون تسلیم، بہتر ہے کہ میں مختصر حروف تہجی کی ترتیب سے ان شیعہ راویوں کے نام تحریر کرتا ہوں جن کی روایت کردہ حدیثیں آپ کے یہاں صحاح اور دیگر سنن و مسانید میں موجود ہیں۔ حروف تہجی یعنی الف با تا سا ہے جیم خے کے حساب سے الف سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اہل سنت، کن لوگوں کے نام الف سے شروع ہوئے ہیں جن کو اہل سنت نے اپنی روایت میں شیعوں کو جگہ دی ہے، کتنے لوگوں کے نام بے سے شروع ہوئے ہیں جن کو اہل سنت نے اپنی کتابوں میں راویوں کے اعتبار سے شیعوں کو جگہ دی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الف، آبان بن تبلغ، آبان بن تغلب بن رباح قاری کوفی۔ علامہ ذہبی ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ آبان بن تغلب کوفے کے رہنے والے تھے اور بڑے کٹر شیعہ تھے، لیکن صدوق ہیں، ہمیں ان کی سچائی سے غرض ہے، ان کی بدعت کا بار ان کے سر ہے۔ احمد بن حنبل، ابو حاتم اور ابن معین نے انہیں موثق قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ بڑے غالی شیعہ تھے، ان سے امام مسلم اور ابو داؤد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے حدیث روایت کی ہیں۔ آپ کا انتقال 141 ہجری میں ہوا۔ تو یہ شیعہ راوی تھے جن کو اتنے لوگوں نے اپنی کتابوں میں احمد بن حنبل، ابو حاتم، ابن معین، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہے۔ دوسرا نام ابراہیم بن یزید، ابراہیم یعنی الف۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ ان کی حدیث صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ان کی پیدائش سن 50 ہجری میں اور انتقال 95 یا 96 حجاج کے مرنے کے 4 مہینے کے بعد ہوا۔ احمد بن مفضل ابن کوفی حفری، ان سے ابو زرع، ابو حاتم نے روایت کی ہے اور ان کی بیان کی ہوئی حدیثیں اپنے مسلک پر دلیل پیش کی ہے۔ حالانکہ ابو زرع، ابو حاتم نے ان کی شیعت کی صراحت بھی کی ہے۔ علامہ ذہبی نے ابو حاتم کا یہ فقرہ احمد بن مفضل کے متعلق نقل کیا ہے کہ احمد بن مفضل رؤسائے شیعہ میں سے تھے اور صدوق تھے۔ ان کی روایت کردہ حدیثیں سنن ابن داؤد اور سنن نسائی دونوں میں موجود ہے۔ اسماعیل بن آبان امام بخاری کے شیوخ ہیں۔ بخاری و ترمذی دونوں نے ان کی حدیث سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے، جیسا کہ علامہ ذہبی نے تحریر کیا۔ علامہ ذہبی نے یہ بھی ان کے متعلق لکھا ہے کہ یحییٰ و احمد نے ان سے حدیثیں لی ہیں اور بخاری نے انہیں صدوق کہا ہے۔ امام بخاری نے متعدد جگہ صحیح بخاری میں بلا واسطہ ان کی حدیثیں ذکر کی ہے۔ اسماعیل بن خلیفہ ملائی کوفی، ان کی کنیت ابو اسرائیل ہے اور اس کے ساتھ ہی مشہور بھی ہیں۔ علامہ ذہبی نے ان کا تذکرہ میزان الاعتدال اور ان الفاظ میں کیا ہے کہ بڑے ہی عظیم شیعہ تھے اور ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو بڑی عظمت رکھنے والے تھے، اور یہ کچھ بھی ان کے متعلق لکھا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ترمذی نے اور دیگر اصحاب سنن نے ان سے روایت کی ہے۔ ابو حاتم نے ان کی حدیثوں کو حسن کہا ہے اور ابو زرع نے کہا ہے کہ صدوق ہے، اگرچہ خیالات غالیانہ تھے۔ امام احمد نے کہا ہے کہ ان کی حدیثیں درج کرنے کے قابل ہیں۔ ابن معین نے ثقہ کہا ہے۔ فلاس نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کی حدیث صحیح ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعوں میں شیعہ شمار کیا ہے۔ اسماعیل بن زکریا یا خلقانی کوفی، ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھا ہے صدوق ہیں اور شیعہ ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن سے صحاح ستہ میں حدیثیں لی گئی ہے۔ ان کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ 194 سن 194 میں بغداد میں انتقال ہو گیا۔ یہ ایک عظیم علمی کام ہے۔ یقیناً چونکہ آج کا زمانہ جب تک انسان کو سننے اور پڑھنے میں چٹپٹی باتیں نہیں سنتا تو اس کو لطف نہیں آتا، مگر یہ ایک بڑا تحقیقی کام ہے اور یقینی صورت میں تحقیق کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے شاید ہماری اس گفتگو کو بھی نظر انداز کر دیا جائے
لیکن یاد رکھیں بنیاد یہی ہے، اگر یہ مضبوط ہو جائے گی تو انشاءاللہ، اس لیے کہ ذہن میں پڑا ہوا علم انسان کو بہت زیادہ کام آ جاتا ہے۔ لہذا محنت کیجئے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ہو سکے تو ہمارے ساتھ ساتھ اس کتاب کو پڑھیے۔ آپ کے پاس پروگرام موجود ہے، آپ کسی بھی وقت چلا کے دیکھ سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو ایسا نکالنے کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے بارے میں جانیں، ہم اپنی شیعت کے بارے میں جانیں، یہ جانیں کہ جو ہم شیعہ ہیں تو ہمیں شیعہ کی تعلیم یا شیعوں کے پاس جو علم ہے اس کا علم کتنا ہے، یا ہم اپنی تاریخ سے کتنے واقف ہیں، یا ہم اپنی کتابوں کو کتنا جانتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ تو حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ ہم مذہبی معلومات کے لیے 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے نکال لیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، انسان کے پاس ساری برائیاں کرنے کے لیے وقت ہے، چونکہ عوام سے رابطہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ ہفتہ 10 دن 15 دن 2 دن 4 دن کے بعد کبھی کسی گاؤں دیہات میں اگر جانے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ لوگوں سے اتنی ہی بات ہوتی ہے جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ بھلائی کی ہی بات کرتے ہیں، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر اندر کتنی برائیاں چھپی ہوئی ہیں، کتنی نفرتیں ہیں، کتنی دشمنی ہیں، اور کتنی وہ گناہ ہیں جن کو وہ حق سمجھ کے، دین سمجھ کے انجام دے رہے ہیں۔ ایسا ہی مسئلہ ابھی جلدی ہی کچھ روز پہلے میرا ایک دیہات سے، ایک گاؤں سے گزر ہوا، جس میں بہت ساری باتیں ایسی سامنے آئیں جن کے کہنے کا انداز یہ تھا کہ شیعوں کے علاوہ دوسروں کا مال کھانا اسلام کی نگاہ میں جائز ہے۔ یہ سراسر اسلام پر ظلم ہے، اسلام پر تہمت ہے، اور جو لوگ اس طریقے کی تہمت لگاتے ہیں وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی، یہ سامنے آئی، بلکہ پورے کا پورا دیہات غالباً اس بات میں ملوث ہے اور مشغول ہے، اور وہ یہ گورنمنٹ کی لائٹ جلاتے ہیں اور بل پے کرنے میں چوری کرتے ہیں، اور چوری کی لائٹ سے یہاں تک کہ غذا بھی تیار ہو جاتی ہے، کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اس لائٹ کے ذریعے سے گرم پانی کیا ہے تو اس میں وضو کرنا حرام، جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد میں جلی ہے تو وہ لائٹ بھی جائز نہیں ہے، عبادت سب کی خراب۔ اگر امام بارگاہ میں وہ لائٹ جلی ہے تو مجلسوں کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسلام تو ظلم کی کبھی بھی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا۔ کیا امام کا وہ قول یاد نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی انصاف کیا، اور امام علی علیہ السلام کی وہ بات جو امام حسن علیہ السلام کو اس وقت فرمائی جب آپ بستر شہادت پر لیٹے ہوئے تھے، بیٹا حسن، اس نے مجھ پر ایک حملہ کیا ہے، ایک ہی حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ خدا کی قسم، یہ جملہ اسلام اگر ایک جسم ہے تو اس کی پیشانی پر امام علی کا یہ جملہ پیشانی پر چمکتا ہوا ایک نور ہے کہ اس نے مجھ پر ایک حملہ کیا ہے، تم بھی ایک ہی حملہ کرنا۔ لہذا ان باتوں سے شیعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، خدا را ان باتوں سے بچیں، اور اگر نہیں تو نہ کوئی روزہ کو قابل قبول ہے، نہ کوئی نماز قابل قبول ہے، اور اس طرح کی لائٹ جلا کے اگر مجلس کی جا رہی ہے تو نہ کوئی مجلس قابل قبول ہے۔ بات بتانا فرض ہے، کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گفتگو پیج نمبر 111 سے شروع ہو کر 123 تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔